الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 42واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز منگل 18 صفر المظفر 1445 ہجری اور 5 ستمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم فلسطین کے عنوان پر جاری ان پروگراموں میں یاد رہے کہ پچھلے پروگرام میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہودیوں کا حج بھی فلسطین سے منسوب ہے، اس کی نسبت فلسطین سے ہے، اسرائیل ریاست سے نہیں ہے۔ آج اسی پہ ہم مزید چند حقائق کو زیر بحث لائیں گے، اور جوئش انسائکلوپیڈیا جو کہ 1901 سے 1906 تک کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہے، یہودیوں کا ڈاکومنٹ ہے، اس کا آرٹیکل ہے پلگرمیج یعنی یہودیوں کا حج، اور آرٹیکل کا نمبر ہے 12149 12149۔ اسی آرٹیکل میں سے ان پروگراموں میں دوسرا نقطہ آپ یہ سماعت فرمائیں کہ فیس اور وہ معاملات مالی ان کو ہم ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے ایک اہم نقطہ یہ پڑھتے ہیں کہ حج کے دوران کیا ہوتا ہے یا ان کی رسم کیا ہے۔ While the appearance of women and infant males was not obligatory، یعنی کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں پر حج فرض نہیں تھا۔ They usually accompanied their husbands and fathers as in all public gatherings۔ اور وہ عورتیں کرتی کیا تھیں؟ اگر انہوں نے حج پہ جانا بھی ہوتا تھا تو وہ اپنے ہسبینڈ یا فادر، شوہر یا باپ کے ساتھ حج پہ جایا کرتی تھیں وہ خواتین۔ اس سے آج یورپ اور امریکہ کے وہ روشن خیال اور وہ لبرل بنی اسرائیل والے جو پردے کو اور دیگر احکامات کو فرسودہ سمجھتے ہیں، ان کی اپنی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ حج پہ جانے کے لیے عورتوں کا معاملہ شوہر یا باپ کے ساتھ منسلک تھا، اور یہ بات ہم سعودیہ عرب کے محمد بن سلمان المعروف MBS کو اور آج کے مکہ کے مفتی اعظم کو پھر سے یاد دلوا دیں کہ ہمارے اسلام میں بھی ایسے ہی احکامات ہیں کہ عورت بغیر محرم کے ایسا سفر نہ کرے، بالخصوص عمرہ اور حج کا سفر نہ کرے۔ تو اب جو MBS نے ان اسلامی قوانین کا مذاق اڑاتے ہوئے عورتوں کے آزادی کے نام پر جو قوانین سعودیہ میں رائج کیے ہیں، یہ خلاف اسلام ہیں، اس لیے MBS اور وہابی مفتی اعظم، مکہ کا مفتی اعظم، یہ سب بھی باز آ جائیں۔ ابھی یہ جیتی جاگتی دنیا میں توبہ کا وقت باقی ہے۔ چلیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تالمود جو کہ ان کی ایک اہم کتاب ہے، اس کے حساب سے دا تالمود پلینلی انفرس، تالمود سادہ ایک نتیجہ اخذ کرتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ کسی قرآن و حدیث میں سے یا کسی الہامی کتاب میں سے لکھا ہوا ثبوت ہونا، ایک ہوتا ہے کہ کسی بات سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہے، کوئی ڈیڈکشن، کوئی انفر۔ تو یہاں پہ لفظ INFER ہے، انفر۔ دا تالمود پلینلی انفرس دیٹ both daughters and sons joined the pilgrims at the Passover festival in Jerusalem۔ اب یہ تالمود کا ذکر ہے اور پاس اوور فیسٹیول کا ذکر ہے، کہاں؟ ان جیروسلم میں۔ اب پہلی بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پاس اوور کیا تھا، وہ سمندر پار کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بنی اسرائیل کے ان 12 قبیلوں کے ساتھ، صرف یہودیوں کے ساتھ نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود یروشلم تک نہیں پہنچ سکے تھے، رستے میں ایک مقام پہ فوت ہو گئے، اور ان کا ٹومب TOMB ٹومب یعنی مقبرہ وہ آج بھی موجود ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے دہرائی جا رہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ یہودیوں کی نظر میں سب سے اہم نبی ہیں،
تو ان کے ٹومب کے لیے، ان کے مقبرے کے لیے تو لفظ ٹومب استعمال کیا جاتا ہے، تو سولومن حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام پر وہ ٹیمپل کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ ایک بات، ایک سوال۔ پھر یہ بات کہ یہ تو پکی بات ہے کہ پاس اوور کا یہ معاملہ، یعنی سمندر پار کرنے کا معاملہ، فرعون کے غرق ہونے کا معاملہ، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس سے کئی صدیاں پہلے چلے جائیں تو پھر حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو حج تو وہ بھی کرتے تھے، حج تو انہوں نے بھی کیا۔ تو یہودی ذرا اس بات پہ بھی غور کریں کہ آج وہ جن اہم رسومات کو حج کا حصہ سمجھتے ہیں، ان میں سے ان کی سب سے اہم رسم ہے پاس اوور، ٹھیک ہے؟ تو پاس اوور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاس اوور کی کوئی رسم خود ادا نہیں کی، حضرت اسحاق علیہ السلام نے نہیں کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں کی، جن کو وہ اسرائیل مانتے ہیں، جن کے نام پہ وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، انہوں نے بھی پاس اوور کی رسم کوئی نہیں کی تھی۔ تو بہرحال چونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے اور یہودی پاس اوور کی رسم کو بطور حج، بطور پلگرمج مناتے ہیں، تو صرف حقیر نے یہ عرض کرنا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے پاس اوور کا کوئی معاملہ، کوئی رسم ادا نہیں کی تھی، کیونکہ ان سے تقریباً 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پاس اوور کا واقعہ ہوا تھا۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پاس اوور جیسی کوئی رسم نہیں تھی۔ ایک اور بات کہ تالمود بھی یہ بات لکھتی ہے کتاب کہ دا تالمود پلینلی انفرز، نتیجہ اخذ کیا کسی طرح انہوں نے، اسی پیراگراف میں پچھلے لائنوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دا وومن یوزلی اکمپنیڈ دیئر ہسبینڈس اینڈ فادرس ایز ان آل پبلک گیدرنگس، جہاں بھی عوامی اجتماع ہوتا تھا تو عورتیں اپنے شوہروں یا باپ لوگوں کے ساتھ جایا کرتی تھیں۔ تو اسی میں آگے جا کے یہ لکھا ہوا ہے تالمود پلینلی انفرز، یعنی تالمود نے سمپلی یہ اخذ کیا that both daughters and sons joined the pilgrims at the Passover festival in Jerusalem۔ اس سے آپ یہ واضح طور پہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جو چیز تالمود نے انفر کی وہ ہے پاس اوور کی رسم میں لڑکیوں، بیٹیوں اور سنس، بیٹوں کا شامل ہونا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ رسم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد والی ہے اور صرف اخذ کردہ ہے۔ چلے عبادت کا معاملہ ہے، اس لیے ان کی عبادت ان کے ذمے، ثواب اللہ کے ذمے۔ ایک اور بات کہ اسی پیراگراف میں یہ آگے چل کے لکھتے ہیں، ہاں جی، اسی آرٹیکل میں نیکسٹ پیراگراف یہ ہے اکارڈنگ ٹو دا ببلیکل اکاؤنٹس جیروبوم، یہ یاد رہے کہ یہ جیروبوم بھی ان کی پرانی ریاستوں اسرائیل وغیرہ کا ایک حاکم رہ چکا ہے، اور اس کی لڑی الگ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افریم کی لڑی نسل وہ الگ سے چل رہی ہے، یعنی یہ جو مختلف قبیلوں کی نسلیں چل رہی تھیں، جیروبوم ایک الگ یعنی وہ برانچ میں سے ہے، اور افریم وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہے۔ تو اب اس پیراگراف کو آپ جیروبوم اور افریم ان دونوں ناموں کا وہ نسلی سیکوینس سمجھتے ہوئے اس پیراگراف کو اب آپ پڑھیں۔ حج کا آرٹیکل ہے According to the biblical accounts, Jeroboam, who caused the secession of Ephraim from Judah، یعنی جیروبوم وہ ریاست جودہ کا کوئی ایسا کنگ تھا، ایسا بادشاہ تھا جس نے روک دیا، رکاوٹ ڈال دی، ختم کر دیا، نکال دیا کس کو؟ افریم کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افریم اور ان کی نسلوں کو۔ کہاں سے؟ فرام جودہ، ریاست جودہ میں سے نکال دیا تھا۔ کس نے؟ جیروبوم نے۔ اب اسی جیروبوم نے آگے اور کیا کیا؟ جیروبوم میڈ 2 calves آف گولڈ، اس نے سونے کے 2 سنہری بچھڑے بنائے۔ وہ سامری جادوگر والا بچڑا آپ نے بھولنا نہیں ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں بھی ہے اور اسرائیلی کثیر روایات میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ آج بھی
امریکہ میں نیو یارک میں جو ان کی اسٹاک ایکسچینج کے باہر آج بھی بچھڑے کا مجسمہ نصب ہے، اور یہ سامری جادوگر ہی کے چیلے چانٹے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ساری دنیا کو ایک رات میں مارکیٹ اوپر نیچے کر کے تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے اس سرمایہ داری اور سٹے بازی نظام کو ختم کیا، اسی لیے یہ اسلام کو نافذ نہیں ہونے دیتے کہ ان کا یہ سرمایہ داری نظام ختم نہ ہو جائے۔ یہ راتوں رات امیر ہونے والے سیٹھ اور غریب ہونے والی عوام، یہ سلسلہ پھر کہیں ختم نہ ہو جائے اگر اسلام نافذ ہو جائے تو، یا ایون کہ اگر وہ تورات کے حقیقی احکامات بھی نافذ کر دیں تو بھی اسلام جیسا ہی امن نافذ ہو جائے ساری روئے زمین پر، غریب اور امیر کا یہ ظالمانہ فرق ختم ہو جائے، بہت کم رہ جائے، نامنل سا رہ جائے۔ تو چلے ہم بات کرتے ہیں کہ جیروبوم نے کیا کیا۔ میڈ 2 calves آف گولڈ، سونے کے 2 اس نے بچھڑے بنائے۔ پھر کیا کیا، پلیسنگ ون ان ڈین اینڈ دا ادر ان بیتھل۔ اب بیتھل کے حوالے سے تو ان کی کئی قبروں کا ذکر ہے کہ کئی نیک لوگ وہاں پہ دفن ہیں، اور ڈین ڈین یہ بھی ایک مقام، ایک علاقے کا، جگہ کا نام ہے۔ تو جو جیروبوم یہودہ ریاست کا بادشاہ تھا اس نے کیا کیا، بچھڑے کے 2 مجسمے بنائے، ایک ڈین کے مقام پہ نصب کیا، ایک بیتھل کے مقام پہ نصب کیا۔ بیتھل میں کس کس کی قبریں ہیں اور کیا ان کا متبرک ہونا ہے، یہ ہم ایک الگ پروگرام میں بات کر سکتے ہیں۔ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حج، یہودیوں کا حج۔ تو حج کے حوالے سے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ جیروبوم جو کہ ظالم بادشاہ تھا، جو کہ مشرک تھا، بتوں کا اور بچھڑے کا پجاری تھا، اس نے سنہرے 2 بچھڑے بنائے سونے کے، ایک ڈین کے مقام پہ نصب کیا، ایک بیتھل کے مقام پہ نصب کیا۔ تو جہاں پہ بچھڑے کی پوجا ہو وہ جگہ مندر کہلاتی ہے، وہ نہ تو ٹوم کہلاتی ہے نہ سیناگوگ کہلاتی ہے۔ چلیں اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور آگے آ جائیں۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ جیروبوم نے اور کیا کیا، ہی اسٹیشنڈ گارڈز آن دا باؤنڈری لائنز آف ہز ڈومینینس ٹو پریونٹ دا فیسٹیول پلگرمز ٹو دا ٹیمپل۔ اب یہاں پہ لفظ ٹیمپل بلا وجہ گھسایا گیا ہے۔ یہاں پہ اس ٹیمپل سے مراد ہے یروشلم والا مرکزی ٹیمپل، جسے ہم آج مسجد الاقصی شریف کہتے ہیں، جسے وہ سولومنز ٹیمپل کہتے ہیں۔ تو اب آپ غور کریں کہ جیروبوم نے 2 بچھڑے نصب کیے ڈین اور بیتھل کے مقام پر، اور پھر اپنی سلطنت کے سرحدوں پہ وہ جناب اپنے چیلے چانٹے فوجی سپاہی کھڑے کر دیے تاکہ وہ جو حاجی اس یروشلم کی طرف جانے والے تھے ان کو روکیں، اور کدھر کو موڑیں، ان دوسرے ٹیمپلز کی طرف جہاں بچھڑے کے مجسمے رکھے گئے تھے۔ پھر آگے لکھا گیا، سو گریٹ اے مینس ٹو دا ایفرامائٹ گورنمنٹ ور دا ٹیمپل پلگرمیجز دیٹ ایون کنگ جیہو ہو ڈسٹرائڈ دا بال فیئرڈ ٹو ریموو دا گولڈن کافس آف جیروبوم۔ یعنی ایفرامائٹ گورنمنٹ، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے ایفریم کی جو حکومت اور اس کی جو آل اولاد کی حکومت تھی، ان کو پھر اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یروشلم پہنچنے میں اور حج کرنے میں، حتیٰ کہ ایک کنگ جیہو، ایک بادشاہ جیہو آیا جس نے ہو ڈسٹرائڈ دا بال، جس نے بال کا بت مجسمہ توڑا، یعنی سمجھ لیں مندر توڑا، اور وہ ایک مندر توڑنے میں کامیاب ہوا بال والا، لیکن وہ کنگ جیہو بھی ڈرتا تھا، فیئرڈ ٹو ریموو دا گولڈن کافس آف جیروبوم، وہ بھی جیروبوم کے ان دونوں بچھڑے کے مجسموں کو اکھاڑ نہ سکا۔ اب آپ اس ساری تمہید کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ حج کا آرٹیکل ہے، اور حج کے آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہودہ ریاست والا کنگ جیروبوم وہی مشرک تھا، اسی نے بچھڑے کے مجسمے ڈین اور بیتھل پہ نصب کیے تھے، حتیٰ کہ بعد میں آنے والا کنگ جیہو جس نے ایک اور بال کا مجسمہ تو مندر توڑ دیا، لیکن جیروبوم کے وہ 2 بچھڑے والے مندر ٹیمپل نہ توڑ سکا۔ اب یہاں پہ پھر آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ سوال کہ جب یہ کنفرم ہے، پکی بات ہے کہ یہودہ ریاست والے ہی مشرک تھے اور وہی ٹیمپل بناتے تھے،
اس لیے آج کا سوال یہ ہے یہودیوں سے اور صہیونیوں سے کہ تم سلیمان علیہ السلام کا ٹومب مقبرہ کیوں نہیں بناتے، سیناگوگ عبادت گاہ کیوں نہیں بناتے، کیوں تم لفظ ٹیمپل پر ہی اڑے ہوئے ہو؟ تمہارا لفظ ٹیمپل پر اصرار کرنا اس بات کا اشارہ ہے کہ وہی پرانے جودائزم کے لوگ جو بچھڑے کی پوجا میں مصروف رہے، جو بتوں کی پوجا میں مصروف رہے، وہی آج بھارتی ہندوستانی حکمرانوں کے یار ہیں، دوست ہیں۔ یعنی ادھر بھی بچھڑے کے پجاری، ادھر بھی بچھڑے کے پجاری، ادھر بھی بتوں کے پجاری، ادھر بھی بتوں کے پجاری۔ اسی لیے اسرائیل اور ہندوستان کی دوستی آج یہ اسی پیرائے میں سمجھ آتی ہے کہ یہ دراصل ایک ہی جادوگروں کا جتھا ہے، اور مزید یہ کہ اسرائیل اور ہندوستان کا یہ اتحاد یہ دنیا میں فساد کے لیے ہے، امن کے لیے نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اسی 2023 کے اگست میں ہندوستان نے وہ جو سارا سال ستلج دریا کا پانی استعمال کرتا ہے، سیلاب کے لیے جب پانی آتا ہے، سیلاب کی کیفیت ہوتی ہے تو پاکستان میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی مرے تو پاکستان مرے، فصلیں تباہ ہوں تو پاکستان کی ہوں، اور جب سارا سال میٹھا پانی استعمال کرنا ہو تو وہ ہندوستان کرے۔ اور ویسے نریندر مودی صاحب عالمی فورمز پہ جا کے بڑی میٹھی تقریریں کرتے ہیں، اور انہیں یہ حیا نہیں آتی کہ سندھ طاس معاہدے کے نام پر وہ کیا ظلم کر رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اور ہندوستان کی اس دیدہ دلیری میں اس کے ساتھ سعودی عرب بھی کھڑا ہے، اسرائیل بھی کھڑا ہے، امریکہ بھی کھڑا ہے، ایران بھی کھڑا ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ زمانہ دجل کے بہت سے نشانوں میں سے یہ نشانات ہیں، اشاروں میں سے یہ اشارے ہیں کہ کون کس کے ساتھ ہوگا، اور کون یعنی باطل ہوگا اور کون حق والوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سارے جھنجٹ میں، اس سارے وسوسوں میں حق کی پہچان آج بھی ممکن ہے۔ اگر کوئی حق کی کھوج لگانا چاہے تو حق آج بھی عیاں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔